رات کا وہ لمحہ جب دنیا سو جاتی ہے لیکن رب کے دربار میں ایک ایسی روشنی جلتی ہے جو اور اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ایک ایسی ساتھ جب آسمانوں سے زمین کی طرف ایسے فرشتے اترتے ہیں جو صرف انہیں ڈھونڈتے ہیں جن کی زبان پر اللہ کا ایک نام ہوتا ہے، اور انہی راتوں میں کچھ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں مگر انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ صرف ایک سورت نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ رب کی وحدانیت کے خزانے کھول رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سورہ اخلاص صرف 3 آیات، یہ 3 آیات نہیں، یہ 3 آیات نہیں، یہ 3 دروازے ہیں، ایسے دروازے جن کے پیچھے وہ خزانہ الہی ہے جو دنیا کی دولتوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تم جانتے ہو یہ وہ سورہ ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے رب کہتا ہے میرے بندے نے مجھے مکمل پہچان لیا، اور جو بندہ رب کو پہچان لے اس کے لیے زمین کے خزانے، آسمان کی رحمتیں اور فرشتوں کے یعنی کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آتی ہے تسبیح سبحان اللہ کی۔ یہ وہ عمل ہے جو راتوں رات آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ ایک رات کا عمل، سچا عمل دوستو بھائی بہنوں، سچے عمل تمہیں نہ ملیں گے۔ سچا عمل چاہتے ہو کہ مل جائے، دولت روپیہ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے۔ دیکھیں جب رات کی تاریکی میں تو تم سبحان اللہ کہتے ہو تو زمین پر تمہاری زبان ہلتی ہے مگر آسمان پر ایک نورانی چمک پیدا ہوتی ہے، فرشتے جھک جاتے ہیں اور رب کہتا ہے میرے بندے نے مجھے پاک کہا ہے، میں اسے بے نیاز کر دوں گا۔ دولت چاہیے، عزت، کامیابی، سکون، صرف زبان سے کہو سبحان اللہ، اور دل میں یقین رکھو کہ تم نے وہ راز پا لیا ہے جس کو نہ بینک میں رکھا جا سکتا ہے نہ خزانے میں چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ تسبیح دولت کے دروازے کھولتی ہے، ایسی دولت جو صرف نوٹوں میں نہیں بلکہ دل کے سکون، رزق کی کشادگی، محبتوں کی بارش اور اللہ کی خاص توجہ میں ملتی ہے۔ آج کی رات یہ معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہو سکتی ہے جس میں تمہاری تقدیر پلٹے۔ بس سورہ اخلاص کو دل سے پڑھ لو اور سبحان اللہ کو ایسے کہو جیسے ہر لفظ سے تم اللہ کو محسوس کر رہے ہو۔ تم دیکھو گے کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی سیکنڈوں میں، یہ شاید کچھ ہی پلوں میں اللہ تمہیں ایسی جگہ سے ایسا پہنچا دے گا، یعنی کہ ایسی جگہ پہ پہنچا دے گا جہاں تم نے کبھی خود سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس شرط ہے کہ زبان ہلے، دل یقین سے بھر جائے اور رات کو رب کو پکارو، وہی رب جو ساری کائنات کا مالک ہے اور تمہاری خالی جیبوں کو خزانوں میں بدل دے گا۔ دیکھیں دوستوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی آپ نے سکون سے، اطمینان سے اپنے گھر میں یا جہاں دل کرے بیٹھ جائیں۔ کہ وقت سمجھ لیں، ترتیب، تعداد، عمل کو سمجھیں۔ عمل اثر نہ کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے آپ کی غفلت اور لاپرواہی، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلے عمل سمجھتے نہیں ہیں اور پھر عمل سمجھے ہی نہیں تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ تو پہلے خدا را عمل سمجھیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، ایک آدھی منٹ زندگی میں، ایک رات، کسی بھی ایک رات پڑھ لیں، یقین مانیں ساری زندگی کے وظائف اور اعمال ایک طرف، اور رات کا میرا آپ کو بتلایا گیا یہ دولت کا سلطانی عمل ایک طرف، جسے پڑھتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آئیں وہ خاص دعا مانگتے ہیں جو غوث اعظم شیخ عبد الجیلانی کی کتاب سے لی گئی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ جو بھی سچے دل سے اس وقت دعا مانگ لے، یعنی اس طریقے سے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو کامنٹ سیکشن میں آمین بھی ضرور کہیے گا۔ رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی ہی پیاری دعا منگواؤں گا، چھوٹی سی دعا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، ہر مشکل، ہر پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ زبانی آمین بھی ضرور کہیے گا، کامنٹس میں بھی آمین ضرور لکھیے گا تاکہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ میرے ساتھ دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، آنکھیں بند کر کے آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یا اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے خزانوں کے خزانے رکھنے والے، ہم تیرے یعنی کہ
بے بس بندے آج تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہمیں وہ دولت عطا فرما جو ہمارے دنوں کے اندھیرے دور کر دے، جو ہمیں محتاجی سے نکال کر بے نیازی کی زندگی میں داخل کر دے۔ یا رب ہماری خالی جھولیاں بھر دے، ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈال کہ کمی کا تصور بھی نہ رہے۔ ایسی دولت عطا فرما جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے۔ یا غنی ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، مگر تیرا وعدہ ہے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہمیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کا قرض ادا کر دے، جن کے دل سے جو دل میں جن کے بے سکون ہے ان پر اپنا سکون نازل فرما، جنہیں دشمنوں نے گھیر رکھا ہے انہیں اپنی پناہ میں لے لے، اور جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ان کے ہاتھ بھر دے۔ یا رب اے میرے رب ہم تجھ سے وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور تجھ سے وہ سب چھین لے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چاہے ہمیں وہ پسند ہی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ ہماری راتوں کو نور کر دے، ہماری زندگیوں کو سرور کر دے ہمارے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص فضل ہوتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو یا رزاقو یا مغنیو، ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے رزق کو اپنی خاص رحمت سے بھر دے۔ یہ غوث اعظم کی کتاب سے لی گئی دعا ہے۔ جس وقت یہ دعا کی جائے فرشتے آمین کہتے ہیں اور دروازے کھل جاتے ہیں، تو آپ بھی آمین ضرور کہیے گا۔ کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے آمین یا رب العالمین، تاکہ فرشتے آپ کے لیے بھی جھولیاں بھر کر اتر آئیں۔ اب آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے آج کی رات یا کسی بھی رات سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر کوشش کرنا، باوضو مصلی پر بیٹھ کر رات کا دولت کا سلطانی عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے وقت میں نے بتا دیا ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے اپنی دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر ایک بار درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں آپ رات کے وقت تنہا ہو، اندھیرا ہو، دل بوجھل ہو اور خواہش ہو کہ دولت آسمان سے اتر آئے، تو بس خاموشی سے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کیجئے اور زبان پر صرف 2 الفاظ سورہ اخلاص اور سبحان اللہ، دیکھیں قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ وہ ہے جس پر سب کچھ منحصر ہے، سب کچھ یعنی اسی کا محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ اب سنیں راز کی بات، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کی خزانوں کی چابی ہے، اور جو رات کے سناٹے میں سورہ اخلاص پڑھے، اللہ اسے اپنی محبت کے ساتھ دولت کی یعنی کہ چاہت عطا کرتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں دیتا۔ دیکھیں جو بندہ رات کو قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ اسے ایسے خزانے دیتا ہے جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہو، اور اگر ساتھ دل میں ہو دولت کی طلب تو وہ دولت آتی ہے جسے روکنے والے فرشتے بھی رکنے نہیں دیتے۔ دیکھیں اور سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر نقص، ہر کمی سے، ہر محتاجی سے پاک ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ اللہ کی کامل بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں،
اور جو اللہ کو اس کے کمال کے ساتھ یاد کرے، اللہ اسے اس کے حال سے نکال کر یعنی کمال کی دولت دیتا ہے۔ جو سبحان اللہ کہتا ہے وہ فقر سے اٹھتا ہے اور دولت پر بیٹھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو جنت میں درخت اگاتا ہے اور زمین پر خزانے کھولتا ہے۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ خزانے کی رات ہے جہاں سورہ اخلاص ایک روحانی تعویذ ہے، اور سبحان اللہ دولت کی کوشش دینے والا مقناطیس ہے۔ اگر دل سے پڑھا جائے، وہ نوکری جس کے لیے سالوں دھکے کھائے خود دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ وہ کرایہ جو ادا نہ ہوا وہ خود ادا ہونے لگے گا۔ وہ کاروبار جو زمین بوس ہو گیا ہو آسمان چھونے لگے گا۔ وہ ہاتھ جو خالی ہے قسمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے تو بس آج کی رات کسی سے مانگنا چھوڑ دیں اور سورہ اخلاص اور سبحان اللہ کو دل سے پڑھیں۔ یہ وہ عمل ہے جو غوث پاک کے خزانوں سے نکلا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو سادات کے سینوں میں چھپایا گیا خزانہ ہے۔ آج یہ خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نیچے کومنٹس میں آمین لکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کومنٹ ہی آپ کے لیے رحمت کا دروازہ بن جائے۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو سچا عمل بتاؤں گا، اپنے سینے کا وہ راز دوں گا کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا دل سے پڑھ لے، پورے یقین سے پڑھ لے۔ اب چھوڑ دے دنیا کے تمام کاموں کو۔ اب میرے ساتھ آپ لوگ اس ویڈیو میں پوری طرح جڑ جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی بڑے خزانے سے، کسی بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ کوشش کرنا رات عشاء کی بعد، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور اپنی پوری توجہ، دل، دماغ، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا کوشش کرنا۔ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، درود شریف شروع میں کم از کم ایک بار پڑھیں۔ اگر یاد ہو تو دیکھیں، اگر آپ کو درود شریف نہیں یاد تو صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر آپ نے آج کے اس عمل میں یہ بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دیکھیں، درود شریف ایک بار پڑھ لیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، اور میں آپ کو اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں ولم یکن لہ کفوا احد، اگر آپ نے یہ پورا عمل سمجھ لیا، یہ عمل آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا کے رات میں پڑھ لیا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے اپنی پوری زندگی کی خوشیاں حاصل کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو علاج کروا کر تھک گئے ہیں، یقین کریں ایسا عمل تمہیں پھر نہ ملے گا۔ پوری دنیا کی تسبیحات وظائف ایک طرف، بے اولادی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کے طلبگار ہیں رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ میری بہنیں جو اچھے رشتے چاہتی ہیں، کامیاب رشتے چاہتی ہیں، یقین کریں رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ اور کوئی ایسا شخص جس پر کوئی عمل ہے، بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں، دیکھیں اگر آپ پر کوئی شدید بد نظر ہے، کسی اپنے کی ایسی گندی نظر ہے جو آپ کی گھر گرستی کو تباہ و برباد کر چکی ہے، جو آپ کی زندگی کو بیماریوں میں ڈالے رکھا ہے، جس نے آپ کو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں الجھائے رکھا ہے، دیکھیں آپ کا اچھا وقت بھی آیا ہوگا، آپ کا کوئی بیسٹ ٹائم بھی آیا ہوگا، یا ویسے بھی بندہ نارمل ہوتا ہے تو آجو باجو میں آس پڑوس، رشتہ دار، خاندان والے آپ کو نظروں میں رکھتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر ان کو ایسا حسد لگتا ہے کہ بس سمجھو ان کی ایسی گندی نظر آپ پر پڑتی ہے کہ آپ کی خوشیاں کھا جاتے ہیں وہ۔ یقین کریں میرے پاس جتنے بھی مسائل آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنا استخارہ کرواتے ہیں، تو جب معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پر کوئی گندی نظر ہے، فلاں بندے کی، فلاں انسان کی ایسی گندی نظر ہے کہ اس نے تباہ کر دیا اس کو۔ لوگ کہتے ہیں عمل ہم پہ کسی نے عمل بندش جادو کیا ہے، لیکن عمل بندش جادو کے اثرات نہیں ہوتے، زیادہ تر اثرات بد نظری کے ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل جسم کے کونے کونے سے گندی بد نظر کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی بیماریوں کو دور کر دے گا۔
کوئی ایسی بیماری ہو جس کا علاج کروا کر تھک گئے ہو۔ یقین کریں دوستو بھائی بہنوں، جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا دل سے پڑھے، یقین سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے اب آپ نے فوری طور پر۔ دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں، اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف ایک بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے سبحان اللہ کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج رات کے دولت کے سلطانی عمل میں جسے پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، جسے پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی غیبی دولت کی بارش نظر آتی ہے، تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے ہی تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر سبحان اللہ کرتے ہوئے اس عمل کا پہلا وظیفہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار، دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کریں جب رات کو پڑھنے بیٹھیں گے تنہائی میں، خاموشی میں، سکون سے، اطمینان سے، آدھی سے 1-1.5 منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یقین کریں دوستوں، اگر 1-1.5 منٹ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پوری زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لیا، اپنی پوری زندگی کی پریشانیوں سے آزادی مل جائے گی۔ دیکھیں، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، یقین کریں دوستوں بھائی بہنوں، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا، اللہ پاک کے حکم سے فوراً ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا غوث پاک کا بتایا ہوا رات کا خفیہ راز ہے کہ جس کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ ساری زندگی دولت میں، پیسوں میں، روپیوں میں کھیلتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ساری زندگی کے آپ کے وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، اور رات کا یہ دولت کا سلطانی عمل ایک طرف، کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جس کو پڑھنے والے نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے دوستوں، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، تو خود سوچیں کیا ایسے وظیفے اثر کریں گے؟ آپ نے سبحان اللہ کرتے ہوئے آج کا یہ معجزاتی وظیفہ، غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار۔ اور یاد رکھیے گا، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ اگر آپ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے وظائف کو اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وظائف کو زیادہ بار پڑھتے ہیں کہ یار زیادہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ ہو، لیکن اصل میں بس وظیفے کی طاقت آپ لوگ ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر تعداد بغیر گنتی کیے پڑھنی ہوتی تو پھر میں تعداد بتاتا ہی نہیں، میں کہتا جتنی بار چاہیں پڑھ لیں، لیکن جب تعداد بتائی جاتی ہے تو اس پر عمل لازمی کرنا ہوتا ہے، نہیں تو اس سے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے تو 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اب جب 11 بار سبحان اللہ کو پڑھ لیا تو آپ نے پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے سورہ اخلاص کو عمل میں دوسری بار پڑھنا ہے۔ دوسری بار سبحان اللہ کا وظیفہ، دوسری بار سورہ اخلاص کو جیسے ہی پڑھ لیں، اب آپ نے جب سیکنڈ ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی تو اب آپ نے بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، یا ربنا، جب دل ٹوٹے تو زبان سے یہی نکلتا ہے، جب دنیا تمہیں چھوڑ دے، لوگ تمہیں بھول جائیں، دعائیں رد ہو جائیں، تو پھر ایک ہی پکار باقی رہ جاتی ہے، یا ربنا۔ یہ صرف ایک الفاظ نہیں، یہ ایک، دوستوں بھائیو بہنوں، ایک جادو ہے جو دل سے اٹھتی ہے، یہ ایک آواز ہے
جو عرش تک جاتی ہے یہ ایسی دستک ہے جو کسی در پر نہیں بلکہ رب کے دل سے یعنی رب کے دل پر پڑتی ہے، یعنی کہ جو کسی در پر نہیں بلکہ رب کے دل پر پڑتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے یا ربنا تو گویا اور رب کو کہہ رہا ہوتا ہے اب تو ہی ہے، تیرا ہی سہارا ہے، مجھے بس تو چاہیے۔ اور جب انسان رب کو اپنا بنا لیتا ہے تو پھر رزق دروازہ نہیں دیکھتا، بس بہاؤ بن کر آتا ہے، پھر دولت، عزت، سکون اور نصیب سب کچھ اس کے قدم چومتا ہے۔ اور استغفر اللہ گناہوں کی راکھ سے رزق کے پھول اگانے والا ہے۔ دل سیاہ ہو چکا ہو، آنکھیں گناہوں سے بھری ہوں، پچھتاوا ہو لیکن لفظ نہ ملیں، تب بس ایک ذکر کافی ہے، استغفر اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جو ماضی کے اندھیروں کو حال کا نور بنا دیتا ہے، یہ وہ پانی ہے جو روح کی میل دھو کر اسے چمکا دیتا ہے۔ اور سنو، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا میں نہ صرف اس کے گناہ معاف کروں گا بلکہ آسمان سے اس کے اوپر رزق برسا دوں گا، اسے مال دوں گا، بیٹے دوں گا، باغ دوں گا، نہریں دوں گا۔ ایک چھوٹا سا لفظ اور بدلے میں پوری زندگی سنور جائے، کیا اس سے بڑی کوئی لالچ ہو سکتی ہے؟ اور اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب سب دروازے بند ہو جائیں، کبھی ایسا لگا ہے کہ سب تمہارے خلاف ہو گئے ہوں، کہ دوست دشمن بن گئے، کہ نصیب چھین لیا گیا، تو ایک راز سنو، بس اپنے دل میں یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ جملے تمہارے گرد اللہ کی حفاظت کی دیوار کھینچ دیتا ہے، یہ تمہیں انسانوں کے رحم و کرم سے نکال کر رب کے سائے میں لے آتا ہے، اور جہاں رب محافظ ہو وہاں دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی جملے میں سکون بھی ہے، طاقت بھی ہے اور دولت بھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارا وکیل بن جائے تو پھر قسمت تمہارے پیچھے دوڑتی ہے اور رزق تمہیں تلاش کرتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، جہاں ہار ہو وہاں یہ ذکر جیت ہے۔ زندگی بوجھ لگے، دل بوجھل ہو، ہر کام میں رکاوٹ ہو، ہر ارادہ ناکام ہو، تو جان لو تمہیں دنیا کی نہیں اللہ کی قوت چاہیے، اور وہ قوت ملتی ہے بس ایک ذکر سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں عمل پورا سمجھیں گے، اینڈ تک دیکھیں گے تو تعداد، ترتیب، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، ہر چیز باری باری بتائی جائے گی، لیکن بشرط یہ ہے کہ شروع سے اینڈ تک پوری ویڈیو دیکھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جس سے ملتی ہے نہیں، ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف ایک پڑھائی نہیں، یہ رب سے مدد مانگنے کا وہ اندازہ ہے، وہ انداز ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، یہ وہ ذکر ہے جو بند در کھولتا ہے، جو بیکار انسان کو با اثر بنا دیتا ہے، جو خالی ہاتھ کو باہر یعنی کہ بھر دیتا ہے، نہ صرف رزق سے بلکہ عزت، طاقت اور کامیابی سے بھر دیتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے اختیار میں آ جاتا ہے تو پھر وہ محتاج نہیں رہتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ چار کلمات اگر آپ دل سے ادا کیے جائیں، دیکھیں آج کی رات تو انسان دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ زندگی کا راز ہے، یہ ایسی روحانی تجارت ہے جس میں گھاٹا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ جیسے ہی استغفر اللہ کا بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے تیسری اور آخری مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے تیسری اور آخری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں پڑھا اسی تعداد میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بھر جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے آج کا یہ مجرب ترین عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آمین ضرور لکھیں۔ کوئی بات اگر رہتی ہو، پوچھنی ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن پہلے پورا عمل سمجھیں، ویڈیو ایک بار کمپلیٹ دیکھ لیں، کیونکہ اکثر لوگ بغیر دیکھے کاٹ کر آگے بڑھ کر پھر ہمیں پوچھتے ہیں سمجھ نہیں آیا، تو ایک بار کم از کم پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، پورا عمل انشاءاللہ ذہن میں اتر جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستوں۔